سامعین ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، الیکشن زوروں پر ہے، کینڈیڈیٹس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے بینر لگا رہے ہیں، بینر تو لگا چکے لیکن اب زیادہ تر پمفلٹ تقسیم کرنے میں گھروں میں پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ فری گرونے کے راشد جو ہیں وہ کوپن ایگل سے امیدوار ہیں اور اپنی کمپین زور شور سے کر رہے ہیں، تو ٹیمیں ڈیوائیڈ ہیں، اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ راشد، آپ کو ادارہ آپ کی بات پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جزاک، بہت مہربانی۔ راشد، آپ کی کمپین کیسے جا رہی ہے؟ جی شکر الحمدللہ۔ میں ابھی جو ہے نا وہ ایک کافی بڑا جو ہے نا وہ ارینجمنٹ تھا، تو وہاں پہ ہم سب کی انٹری تھی، تو وہاں پہ بڑا اچھا قسم کا جو ہے نا وہ ان سے ملاقات رہی ہے، اور وہ یہودیوں کا انفیکٹ جو ہے نا کافی بڑا فنکشن تھا، وہ مناتے ہیں ہر سال جو تو اس پہ ہم لوگوں نے شرکت کی خود، کیونکہ ہمارے جو بینرز لگے تھے اس پہ بہت زیادہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ جی آپ یہودیوں کے خلاف ہیں، آپ باقی لوگوں کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے ہم نے وہاں پہ جا کے یہ ظاہر کیا کہ جی یہ ایک ڈینش پارٹی ہے اور ہم لوگ سب کے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں، جس کے اندر وہ سکندر بھائی بھی اور ہم سب لوگ شامل تھے۔ تو بڑا اچھا رہا، وہاں پہ بہت لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے۔ وہاں پہ زیادہ ڈینش تھے، فارنر تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس پہ بڑا اچھا رسپانس رہا۔ وہ لوگوں نے ہماری تصویریں بھی کھینچی وہاں پہ، ان کا خیال نہیں تھا کہ ہم لوگ آئیں گے، بہت پولیس تھی، اور تھوڑا سا ہم لوگ گھبرائے نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارا خیال تھا وہ ہمیں کہیں گے کہ جی آپ یہاں ارینجمنٹ سے چلے جائیں، کیونکہ وہ 300-400 لوگ تھے، بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ لیکن وہ شکر الحمدللہ بڑا اچھے طریقے سے رہا، ہم نے وہاں پہ لائٹیں بھی جلائیں، تصویریں کھینچی، اور تو بڑا اچھا رہا۔ اور باقی آپ نے کیمپین کے بارے میں پوچھا، تو تھوڑی تو سی میں آپ سے الحمدللہ پتہ کر لوں، یہ آپ جو ہے گڈ جسٹس کے لیے گئے تھے، جسٹر کے لیے؟ یہ صرف جسٹس کے لیے گئے تھے، اور ان کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ جو ہم نے جو بھی بورڈ لگائی ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، وہ بورڈ صرف اس کنٹری کے لیے ہیں جو کہ تباہی بربادی کر رہی ہے، ہم کی لوگوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم ایک انتہائی نارمل پارٹی ہیں جو صرف جسٹس کے لیے لڑتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو اور وہ چاہے ڈینش ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ تو راشد اچھی بات ہے، آپ نے بتایا کوئی پرائیویٹ تنظیم ہے یا کہ سرکاری تنظیم تھی کوئی؟ یہ تو جیسے ہم لوگ پاکستانی مختلف فنکشن کرتے ہیں، تو یہ پرائیویٹ نہیں تھا، لیکن یہ پورا آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ڈنمارک کی، وہ انہوں نے یہ کروایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، کسی نے سنا یا کسی نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی؟ نہیں، اس چیز کا ہمیں خطرہ تھا کہ کافی خطرہ اس چیز کا تھا کہ ہمیں باہر نہ نکال دیں، یا کوئی سکندر صدیق پہ کوئی حملہ نہ کر دے، کیونکہ وہ ظاہری بات، ہم نے جو بورڈ لگائے تھے وہ لوگوں نے اس کو نیگیٹو طریقے سے لینے کی کوشش کی ہے۔ انفیکٹ لوگوں نے نہیں، مختلف پارٹیوں نے ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیگیٹو طریقے سے شو کروایا تاکہ وہ باقی ڈینشوں کو ڈرا کے ووٹ لے سکیں۔ اور اب آپ آج کا یا کل کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو پورے میڈیا کے اندر صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہے فقیہ کارنر کی بات ہو رہی ہے، اور بلکہ ابھی جو پیچھے بھی اس نے ایک بہت بڑا آرٹیکل ہم پہ نکالا ہے کہ بھائی اب ان کو اتنا پروموٹ نہ کرو کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنے ووٹ آ جائیں کہ یہ ہم سے سنبھالے نہ جائیں۔ تو وہ ہم نے وہاں پہ جا کے یہ مظاہرہ کیا اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جو ہم نے مختلف جو اپنے الیکشنز کے بورڈ لگائے ہیں وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ برابر پارٹی ہے، سب کے لیے جسٹس کے لڑتے ہیں، وہ صرف اس اسرائیل ملک کے لیے جو کہ تباہی بربادی دنیا میں کر رہا ہے۔ اور انفیکٹ وہاں پہ انہوں نے بھی کھڑے ہو کے یہ بات کہی، انہوں نے انفیکٹ غزہ کا بھی نام لیا کہ یہ جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا پازیٹیو تھا ہمارے لیے کہ انہوں نے فلسطین اور غزہ کا نام بھی لیا، کہ جیسے وہاں پہ ہم لوگ پیس چاہتے ہیں اس لیے یہودی بھی پیس چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس معاملے کو اٹھاتی ہیں اور جو نا وہ دشمنی اور وہ کریٹ کرتی ہیں تاکہ وہ زیادہ ووٹ لے سکیں۔ یہ شروع سے ہی ایسے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، باقیوں کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ہمارے پارٹی لیڈر کا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ ہم لوگ جتنے کینڈیڈیٹس اور فری ولی جو تھے وہ جا سکتے تھے، ہم لوگ گئے، ہم 2 گھنٹے وہاں پہ کھڑے ہوئے، اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن چل رہے ہیں اور تو کوئی پارٹیاں اتنا آنا پسند نہیں کرتی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے، لیکن تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے کہ کسی قسم کوئی اٹیک نہ ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ پولیس تھی، پورے پولیس نے گھیرا ہوا تھا، پولیس کی 6-7 گاڑیاں تھیں، اور کم سے کم 20-25 تو پولیس والے جو آپ نا کی ان کے موجودگی راؤنڈ تھے۔ کا ان کو پتہ تھا؟ آپ نے کوئی بینرز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے؟ نہیں، بینرز تو وہاں پہ پولیٹیکل نہیں لے کے جا سکتے تھے نا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا ایسے فنکشن رکھا ہوا تھا، اور وہ بڑی ساری بات ہے جو جنگ ہوئی تھی اور جتنے یہودی مرے تھے، تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ جو نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے دوبارہ یہودیوں کو نہ کیا جائے، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے یہودیوں کے جو بچے ہیں ان کو اسکول میں بہت زیادہ جو نا بہت زیادہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
تو اس بارے میں وہ کافی زیادہ سیڈ تھی اور وہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو وہی رائٹس ملے جو کہ باقی نارمل ڈینشوں کو ملتے ہیں. تو یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ان کا اور ہمارا ایک ہی گول ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو نا سب کو سیم رائٹس ملنے چاہیے، کسی کے مذہب کی یا کلر کی وجہ کر کے ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے. آپ جو ہے نا وہ سب کے سیم رائٹ. ہم ایسے ملک میں رہنے جہاں ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ تو آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. تو نارملی جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے اب ڈنمارک میں آئے الحمدللہ 16 سال ہونے والے ہیں، 16 تو میں نے یہی دیکھا کہ نارملی جو ڈینش لوگ ہیں اور جو عام بندوں سے ملتے ہیں وہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ آپ کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن آف کورس جب آپ کی گورنمنٹ یہ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے کہ جی یہ عربی ایسے ہیں یا پاکستانی ایسے ہیں، پھر تو پرابلم ہے. جیسے کہ ہمارا ایک بورڈ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ تو سٹیما وی فلیکا. اس کا یہ مطلب ہے اردو میں کہ آپ ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا پھر ہم ایک طرح سے فائٹ کریں گے اپنے رائٹس کے لیے. تو لوگوں نے اس کو نیگیٹو طریقے سے لیا، حالانکہ جو فلیکا کا لفظ ہے وہ میرے فلکسن نے جو ہے وہ اپنی ڈبیٹ میں کہا تھا کہ جو 2-3 عربی لڑکے جب بسوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو فلیکا کرتے ہیں. تو پارٹی نے میرے فلکسن کا لفظ اٹھا کے استعمال کیا پازیٹیو وے کے اندر. یہ ہمارا لفظ تو ہے ہی نہیں. تو لوگوں نے کہا جی نہیں آپ لوگوں کی کیا نیگیٹو زبان ہے. تو نیگیٹو زبان تو نہیں، ہم نے تو جو لفظ بولنے ہیں وہ گورنمنٹ سے اٹھائے ہیں، وہ ہمارے بارے میں ایسے یا عربی یا مسلمانوں کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں. تو ان فیکٹ ان شارٹ یہ کہ بڑا پازیٹیو رسپانس رہا. وہاں بہت لوگوں نے ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ بھی کیا، تصویریں بھی کھنچوائیں، اور کچھ لوگوں نے سکندر کے اوپر آرٹیکل لکھے ہوئے تھے اس طرح کے بارے میں، وہ بھی آئے سکندر سے ملنے. ان فیکٹ انہوں نے بھی آگے کہا کہ وی آر گریٹفل دیٹ یو آر ہیئر. تو اس طرح کی بڑی اچھی جو ہے ان شارٹ ڈسکشن رہی. لیکن ہمیں بولنے کا آف کورس ٹائم نہیں ملا، اور ہم چاہ بھی نہیں رہے تھے بولنے کے لیے کیونکہ پرابلم ہو جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ کافی سے لوگ ایسے بھی تھے جو نظر آ رہا تھا کہ وہ ابھی بس پکڑیں گے ہمیں اور ابھی لڑائی جھگڑا شروع کریں گے. یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں ایسے ہوتا ہے، باتیں چلتی ہیں، الیکشن میں ہوتی رہتی ہیں. تو باقی اب آپ کی کمپین آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو ہم نے تو آج دن تک نہیں سنا، آپ تو علماء بھی سارے تقاریر کرتے ہیں، ان میں فرماتے ہیں کہ یہ ووٹ آپ کا جو ہے آپ کو مذہبی لحاظ سے آپ ووٹ دے سکتے ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ ان ممالک میں چاہے جس کا دل کرتا ہے کسی کینڈیڈیٹ کو دے، لیکن ڈینش سیاست میں حصہ لیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو اس بات کا 100% جو ہے نا وہ اس کی بالکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بھی الحمدللہ ایسا ہی مسلمان ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پورا کر سکیں. اب دیکھیں نا، میں آپ کو علماء تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی جب اسلام شروع میں آیا تھا تب بھی انہوں نے ایک بندے کو چوز کیا تھا کہ بھئی ہم آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہمارے فیصلے کریں، یعنی کہ آپ ہمارا قافلے کو چلائیں. تو یہ وہی ماڈرن چیز ہو کے آج ایسے آ گئی ہے. اب میں جو ہے چھنگ پہ اور جو ہوسوم اور جو پونسا ایریا، وہاں پہ میں لاسٹ ٹائم بھی کینڈیڈیٹ تھا اور 5 سال سے وہاں پہ میں جا رہا ہوں. تو وہاں پہ الحمدللہ 98% اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ جی ہم ووٹ ڈالیں گے. لیکن کچھ پرسنٹ لوگ ایسے تھے وہ کہتے ہیں جی ہم تو کرپٹ سسٹم ہے. کچھ لوگوں نے کہا، صومالیوں سے کچھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تو اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. تو میں نے زیادہ ان سے یہ ڈسکشن نہیں کی، لیکن میں نے یہی کہا کہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے کہا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ ووٹ آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے اپنے لیے پرابلم ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ جو فارنر ڈنمارک میں رہ رہے ہیں جو کہ ووٹ ابھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیا کہتے ہیں قانون پاس ہو سکتا ہے ڈینش گورنمنٹ کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم سے یہ لوگ ووٹ نہ ڈالیں. یہ بہت ایکٹیو کمپین اس وقت فالکے تھنگ میں اسمبلی میں چل رہی ہے کہ کسی طرح ان کو روکا جائے، کیونکہ ان کو ڈر رہا کہ اگر مسلمان یا فارنرز اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ ہو گئے تو ان کے تو رائٹ ہم کھینچ ہی نہیں سکیں گے. میں نے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر 5 فیملی سے چھنگپیا کے اندر ملا ہوں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ڈینشوں نے لے لیے ہوئے ہیں، ہم سے وعدہ کچھ اور کیا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ ہمیں بچے واپس نہیں کر رہے. میں کل ایک خاتون سے ملا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے 4 بچے گورنمنٹ نے لے لیے کیونکہ ان کے میاں نے جا کے کہا، ان کی ڈیورس ہو گئی ہوئی ہے اور وہ پاکستانی فیملی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی ایکسٹریمسٹ ہے، وہ میرے بچوں کو اسلام میں جو ہے نا برین واش کرے گی. گورنمنٹ نے اس کے 2 بیٹیاں ڈینش کی فیملی کو دے دی ہوئی ہیں اور 2 بیٹے جو ہے نا باپ نے کسی اور کے پاس بھیج دیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو اتنی زبان بیچاری کو نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. آج اس بات کو 4 سال ہو گئے راجہ صاحب، وہ عورت رو رہی تھی کھڑی ہوئی افغان کے اندر. اور میں نے کہا سسٹر میں آپ کے جو ہے نا ایڈوکیٹ کو فون کر کے بات کرتا ہوں، میں کمون سے بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے تو نہ ان کی سمجھ آتی ہے نہ میرا کوئی فیملی ممبر ہے جاننے والا. تو اس طرح کے بھرے ہوئے معاملات جو کہ وہ حل ہونے کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ ووٹ ہی لیکن نہیں کریں راشد گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے عرصہ سے کمون میں سب چیزوں کی اجازت ہے، ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے، اس وقت لوگ ووٹ کیوں نہیں ڈالتے تھے؟ آج چیخے مارتے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ووٹ ڈالیں گے، شاید زیادہ ووٹ ڈالیں، زیادہ سیٹیں لے لیں، میجارٹی میں آ جائیں. تو جب رائٹ ملے ہوئے تھے اس وقت یہ لوگ اس طرف توجہ دیتے. سب لوگوں کی بات کروں
کہ ووٹ ڈالتے ہوں تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن راجہ صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھے بھی لوگوں کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں نیا نیا آیا تھا تو جب میں ان کی پالیسیاں سنتا ہوں تو مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا اس ٹائم پہ. تو یہ تو مجھے اب سمجھ آئیے کچھ سالوں بعد، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اس لیے ہم ووٹ کیوں دیں. تو اس لیے سکندر ایک ایسی آواز ہے کہ جو کہ کھڑا ہو کے سب کے رائٹس کے لیے بول سکتا ہے، اور اسی لیے بھی ان کو میں نے جوائن کیا. تو ظاہری بات ہے جب لوگوں کو بھروسہ نہیں کسی پہ ہوتا تو وہ ووٹ نہیں ڈالتے. لیکن اب ہم 5 سال سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ 5 سال سے ہم سکندر کی اور اپنی پارٹی کی کمپین کر رہے ہیں. اب تو ووٹ لازمی ڈالنا چاہیے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم جتنے پاکستانی جتنے مسلمان ہیں، آپ نکلیں، آپ سکندر کو مت ووٹ ڈالیں، کسی اور کو ووٹ ڈال لیں، لیکن ایسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں جو ہے نا وہ جو غزہ میں اور حماس میں جو کچھ بھی وہاں پہ جو جس فالٹے منہ کہتے ہیں، جو بچوں کو مار رہے ہیں، کسی ایسی پارٹی کو ووٹ مت ڈال لیں. کیونکہ ہمارے بہت سارے اور کینڈیڈیٹس بھی ہیں پاکستانی جو کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں سب کو نکلنا چاہیے، لیکن اسی کا خیال کریں، کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جو کہ ملینز کروڑ دے رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو، لوگوں کو مارنے کے لیے. ایکچولی پرابلم یہ ہے، مجھے لوگوں سے پرابلم نہیں ہے کہ وہ کسی اور پارٹی سے بھی کھڑے ہوں. یہ بہت خوشی کی بات ہے، کیونکہ جتنے ہم لوگ اندر فورنرز اندر آئیں گے اتنی پازیٹیو بات ہے. لیکن جو پرابلم بہت سارا تو جو یہ تو لوگ باتیں ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے ان سے کرنی چاہیے. ہوں ہوں لیکن وہ ہیومن رائٹس کو چلانے والے بھی وہ جو ہے نا ساری گورنمنٹ ہی ہے نا، ان کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہی ان کو ڈونیشن دیتے ہیں، وہی ان کو سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ یہ چیز کافی زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن بہرحال ان شارٹ، جیسے کہ آپ نے پہلے کمپین کا پوچھا اور ووٹ کا پوچھا، ووٹ ڈالنا تو انتہائی ضروری ہے. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. آپ کے بچوں کا فیوچر، ہمارے جو بچے ہیں، اگر ہم اس میٹر میں ابھی نہیں بولیں گے، آپ جیسے لوگ ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، سدا زندگی ہماری تو نہیں ہے کسی کی، نہ آپ کی نہ ہماری ہے. یہ تو ہمارے بچوں کو تو انہوں نے پوچھنا تک نہیں ہے. انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم نے ان کو پاسپورٹ دینا ہی نہیں ہے. پہلے پاسپورٹس کے اتنے ایشو راجے صاحب چل رہے ہیں. اب تو انہوں نے کہا نہ ہم نے ان کو رائٹ دینا ووٹ ڈالنے کا، نہ ان کو پاسپورٹ دینا. تو دیکھ لیں دن بہ دن حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں. اب تو گورنمنٹ، یقین کریں، جو رائٹ پارٹیز ہیں نا راجہ صاحب، وہ اس قدر خلاف ہوئی ہوئی ہے سکندر کے فقی کرنے کے کہ میں نے اپنا، میں ایکچولی ہر روز دوسرے دن جو ہے نا ایک نیا آپشن ڈالتا ہوں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بتاتا ہوں بھی اب اس کی ضرورت ہے، اب اس کی ضرورت ہے. لوگ صرف ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی اس پارٹی کو آگے آگے نہ آنے دو. اگر یہ آگے آ گئی تو یہ جتنے ڈنمارک کے فاؤنڈرز ہیں، صرف پاکستانی نہیں، انڈین، نیپالی، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے رائٹ کے لیے بندہ بولے گا. تو اس کے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ پلیز فار گاڈ سے نکل کے ووٹ ڈالو. ہم لیکن اپنا آپ ٹائم جو ہے وہ استعمال کریں. اپنا کہنا بلو بلاک میں ہیں یا ریڈ بلاک میں ہیں؟ وہ لوگ تو جو بلو بلاک سے جو نا ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرے ہر ایک جو میں اوپر سوشل میڈیا پہ آفسر ڈالتا ہوں اس پہ 40 سے 50 ہزار لوگ دیکھتے ہیں اس کو، 40 سے 50. اور میں کوئی رناؤن بندہ نہیں، میں کوئی جانا بچانا بندہ نہیں ہوں. لیکن ہم جو بھی، ہمارا جو فقی کارنے کا جو سوشل میڈیا ہے وہ 500 گنا اوپر اس کی ریٹنگ چلی گئی ہے. یعنی کہ 500 گنا. ہمیں ابھی جو نیکولس ہمارا جو ڈینش کوآرڈینیٹر ہے اس نے کل بتایا کہ جب سے ہم لوگ الیکشن کے اندر آئے ہیں 500 گنا ڈبل ہماری ریٹنگ اوپر چلے گی. یعنی کہ سکندر بھائی جب ایک آپشن اوپر ڈالتے ہیں تو 500 بندہ، یعنی کہ آدھا ملین بندہ ہماری وہ چیزوں کو دیکھتا ہے ڈنمارک کے اندر. تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں. لیکن جو رائٹ پارٹی ہے وہ تو چاہتی نہیں کہ سکندر اندر آئے، کیونکہ جو لیفٹ لیکن آپ پارٹیز ہے بات نا کر وہ رہے ہیں بلو بلاک کی تو آپ ریڈ بلاک کی طرف دیکھ رہے ہیں، بلو بلاک والے. لیکن جو ریڈ بلاک میں ریڈیکل وینسٹا ہے یا بلو بلاک میں ہے وہ؟ ریڈیکل برسا تو جو ریڈ بلاک میں نا. لیکن پرابلم یہ جتنے جو رائٹ ونگز جو پارٹیز ہیں نا وہ آہستہ آہستہ مڈل، جسے کہتے ہیں مڈل جو ان کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ بلو کی طرف ان کا راستہ. جو فقی کارنی وہ تو بالکل لیفٹ کی پارٹی ہے. جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ 3 پارٹیاں جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ، جس میں جو ہے نا وہ میرے خیال سے الچینچ ہوا ہے اور انیسلسنا اور ایس ایف ہے. جو ایس ایف تو پارٹی ہے ہی تقریباً میرے فرقسن کی رائٹ پارٹی نہیں آف کورس، لیکن وہ بالکل مڈل کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ کی طرف تو اتنے لوگ رہ ہی نہیں گئے. اور کوئی بھی لیفٹ کی پارٹی ہماری سپورٹ کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فقی کارنے کا اتنا اس وقت ووٹ ہے کہ اگر فقی کارنے کو اتنا ووٹ پڑ گیا تو یہ تو سکندر تو پمستہ بن جائے گا. اور اگر سکندر پمستہ بن گیا، آپ نے ماشاء اللہ دیکھا نیو یارک کے اندر جو میئر بنے ہیں، اس نے صاف آ کے کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ان کے لیے کام کروں گا اور مجھے اس پہ کوئی شیم نہیں ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کام کروں گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ان کو یہ چیز کا ڈر رہا ہے کہ اگر سکندر اندر آ گیا تو سکندر تو ہر رائٹ کے لیے بولتا ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں. بلکہ اب تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ پلیز فری کارنر کی اور بات مت کرو، آپ نے اس کو بہت ہائی لائٹ دے دیا، ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں جتنا آپ نے ان کو ہائی لائٹ دے دیا. یہ میڈیا کہہ رہا ہے، تو یہ یہ تو بڑی بڑی پازیٹیو بات بات ہے. ہے تو ہمارے لیے. میڈیا کو ڈیفینیٹ، میڈیا کے پاس خبریں ہوتی ہیں، میڈیا کا کام ہے خبریں دینا. جی 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 جی، لیکن وہ ان کو میڈیا کو نظر آ گیا نا کہ ہم لوگوں کو اتنا ہائی لائٹ مل گیا اس الیکشن کے اندر کہ وہ اتنا زیادہ سوچ نہیں رہے تھے. ان کا نہیں خیال تھا کہ یہ فری کون ایک دم ٹاپ پارٹی بن جائے گی میڈیا کے اندر. تو میڈیا کے اندر جب بھی پولیٹیکل بات ہوتی ہے تو صرف فری کارنر کی بات ہوتی ہے انفیکٹ. چلیں راشد، آپ جب جاتے ہیں اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، چونکہ ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کو ڈینش ووٹ نہیں دیں گے، صرف غیر ملکی جو ہیں وہ دیں گے. جی جی، نہیں نہیں، یہ تو اس بات سے تو آف کورس میں ایگری ہی نہیں کرتا، کیونکہ اب دیکھیں نا، لاسٹ ٹائم ہمیں جب فالکے سنگھ میں ووٹ ملے تھے تو ہمیں 37,000 ووٹ ملے تھے ڈنمارک سے. اور پہلی پارٹی سے پہلی دفعہ ہم نے الیکشن لڑا تھا، ہمارے پاس نہ پیسے تھے نہ بیٹھنے کی جگہ تھی. تو اگر اس وقت آپ کو 37,000 ووٹ پڑے تھے صرف پاسپورٹ جن کے پاس ہے ڈنمارک میں، تھنک اباؤٹ کہ اگر بغیر پاسپورٹ والے بھی ووٹ ڈالے تو ہمارے تو ووٹ سنبھالے نہیں جاتے. حقیقت جو بات ہے، اگر آپ فیکٹس میں دیکھیں کہ اگر ہمیں فالکے سنگھ میں 37,000 ووٹ پڑے تھے تب ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، کیونکہ سکندر بھائی کا پہلا الیکشن تھا نا. تو اب تو ہمارا دوسرا الیکشن ہے، اب تو ہم کیا کہتے ہیں فلسطین کے جو وہ سٹیم فلسطین جو فلسطین ہے اس کے بھی ہم کینڈیڈیٹ ہیں. ہم بھی انہوں نے نا 3 کھاؤ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 3 چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو نا ہم ان کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں پھر. تو اب تو فلسطین کے جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے پاکستانی تو الحمدللہ ہیں ہی ہیں جو کہ ہمیں ہمیشہ ہی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کی سپورٹ کے بغیر تو نہ پہلے ہم کبھی آگے جا سکے تھے نہ کبھی جا سکیں گے. تو اس چیز سے تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا کہ ڈینش ووٹ نہیں ڈال دے، کیونکہ جس صداعت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینش ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں میلز آتی ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پہ جا کے بھی لوگ لکھتے ہیں، ہمیں لوگ کال کر کر کے کہتے ہیں کہ یار آپ بہت اچھا کر رہے ہو، آپ ہمت نہ ہارنا. یقین کریں سکندر بھائی گواہ اس چیز کے کہ لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا کریٹیسائز ملا ہوا ہے، ہم آپ کے پاس پراؤڈ ہیں ایز اے فارنر کہ آپ اتنا پریشر برداشت کر رہے ہو. راجہ صاحب، میں اگر ہم سوشل میڈیا آپ کو دکھا سکیں، میرے لاسٹ جو میں نے ایک کیا کہتے ہیں ایک آپسلے ڈالا تھا اس کے اوپر مجھے 500 کمنٹ آئے ہیں، 500، اور وہ میرا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے، وہ فری کارنر کا اکاؤنٹ نہیں ہے. پرائیویٹ اکاؤنٹ کے اندر آف کورس اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ نفرت سے بھرے ہوئے بھی جو آئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے بہت پیار محبت سے بھی لکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر آپ کو کوئی اس طرح جو ہے نا وہ بار بار کمنٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اندر انٹرسٹڈ ہے، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اسی چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کے ایسے جو ہے نا وہ اس کو فارمولہ بنائیں کہ لوگوں کو ہماری رائٹ سائڈ نظر آئے، بجائے کہ وہ سمجھے کہ ہم نفرت بڑی پارٹی ہیں، جو کہ ہم نہیں ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جن کے پاسپورٹ نہیں ہے وہ آف کورس ڈال لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ایک ہی بندہ ہے جو سکندر بھائی ہیں، وہ کھڑے ہو کے ہر ایک کے لیے بولتے ہیں. وہ پہلے بھی بندہ بولا، وہ ابھی بھی بولا. آپ دیکھیں اگر اس کو طاقت چاہیے ہوتی تو وہ الچھانے کبھی بھی نہ چھوڑتا. آج سکندر صدیق اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کو بچے کو مارنے کو کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کے گھر آ کے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے کہ جی فورنوں کے لڑنے کے لیے؟ وہ تو جا کے لیکن الچھانے میں راشد، بیٹھ اگر جائے. اتنے پاپولر آپ کے بیان آ رہے ہیں، پارٹی کو سارے فیڈ بیک ملتا ہے، تو ابھی اس وقت آپ گیم سیٹنگ میں کہاں کھڑے ہیں؟ 0.7 پہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو کمنٹس ہیں وہ اور چیز ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں صرف پازیٹیو کمنٹس، زیادہ تک تو ہمیں 80% تو نیگیٹو کمنٹس ڈینش ہوتے ملتے ہیں، کیونکہ اتنے جو مجھے کمنٹس نظر آتے ہیں وہ تو زیادہ ڈینش ہی کمنٹس کرتے ہیں. مجھے فارنرز کے اتنے کمنٹس تو سچی بات ہے نظر آتے نہیں ہیں، میں آپ کو کیوں جھوٹ بولوں. لیکن جو مولنگ کی بات کریں نا اس میں تو تو آلویز ہی فارنر جو ہے تو نا وہ ماشاء اللہ اپنا خود انٹرویو ہو تو اس کو لائک بھی نہیں کرتے. اس چیز کو تو اس چیز کو آپ جانتے ہی ہیں. چلے اگر وہ لائک نہیں بھی کرتے لیکن کم سے کم ووٹ تو ڈال سکتے ہیں. لیکن وہ جو مولنگ آپ آ رہی نمبرز آ رہے ہیں اس پہ تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ تو بہت گنے چنے لوگوں سے پوچھا ڈیفینیٹ جاتا وہ ہے. آخری دنوں میں چینج ہو جاتے ہیں، الیکشن کے جب رزلٹ ہوتے ہیں تو بڑی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لین دین وہ جو ہوتا ہے حساب کتاب علیحدہ ہو جاتا ہے. بالکل وہ دو الگ چیزیں ہیں. اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہماری رسپیکٹ صرف تبھی ہی ہے فارنرز کی، اور فارنرز ناٹ مینس پاکستانی، جتنے بھی فارنرز ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے، صرف کمون میں نہیں، اسمبلی کے اندر،
تو وہ ہمارا رول ماڈل بنے گا. ہم اپنی آواز باہر نکل کے بول سکیں گے, کیونکہ ہمارے جتنے فارنرز ہیں وہ اتنی محنت کرتے رہے. جیسا میں خود فارنر ہوں, 17-16 سال ہو گئے ہیں, کوئی دن نہیں کیا جس میں محنت نہ کریں, لیکن رسپیکٹ وہ مل ہی نہیں سکتی جب تک ہماری پولیٹیکل آگے آواز نہ ہو. ہمارے پاس جتنے بھی پیسے ہوں, پاکستانی بہت پاورفل ہے ڈینمارک کے اندر, اینڈ یو نو اٹ, یو نو ویری ویل کہ پاکستانی جو ہے نا لیکن فل راشد اور پاور. بھی سوال پیدا ہوتا ہے. جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے, موجودہ وزیر خارجہ لاسلیوکے صاحب, ان کی جی جو جی نئی پارٹی ہے, انہوں نے جو پاکستانی نژاد ڈینش جو مسلمان تھا ان کا کینڈیڈیٹ تھا, تو اسے بھی اپنی پارٹی سے نکال دیا. اسی طرح سوشل ڈیموکریٹ نے بھی ایک بندے کو جو صومالیہ کے ہیں یا کہاں کے ہیں فیون سے, ان کو نکال دیا ہے. جی. تو وہ آپ یہی تو بات ہے نا کہ سوری ٹو سے کہ ہم لوگوں میں سے جو کچھ لوگ ہیں وہ پاور لینا چاہتے ہیں, تو وہ مختلف بڑی پارٹیوں میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ بڑی پارٹیوں میں آ جاتے ہیں تو ڈینش میں کہتے ہیں نا, انہوں نے منہ ہوا, یعنی کہ ان کے منہ اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تبھی تو سکندر بھائی نے پارٹی کو ڈراپ کیا تھا کہ اگر مجھے ہاتھ پاؤں باندھنے ہیں تو میں سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنا الیکشن خود لڑوں گا, میں ایچ کو ووٹ نہیں دوں گا. اور اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے بھائی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ ویلکم ہے فری کارنر کے اندر, وہ کوئی بھی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, بنگالی ہو. آپ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر انڈین بھی, سکھ بھی موجود ہیں, ویتنام کے بھی لوگ موجود ہیں, پاکستانی بھی ہیں, عربی بھی ہیں, مطلب کافی طرح کے, صومالی کے لوگ بھی جو وہ ہیں, لیکن وہ اڈاپٹ ہوا ہوا ہے بندہ صومالیہ سے. تو مختلف طرح کے لوگ ہیں. اگر الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو فری کارنر میں آئیں, آپ کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جیسے کہ میں ہوں, میں سکندر بھائی سے کہا تھا کہ سکندر بھائی میں تب تک آپ کے پاس کھڑا ہوں جب تک آپ رائٹ چیزوں پہ کھڑے ہیں. جس دن مجھے لگے گا کہ آپ چیزیں صحیح نہیں کر رہے, آپ جو وعدے کر رہے ہیں پورے نہیں کر رہے, میں باہر ہوں. کیونکہ میں وہ فارنر ہوں جو کہ زمین سے اٹھ کے اوپر آیا. میں تو اس ملک میں پیدا نہیں ہوا, ورنہ مجھے وہ لگژری چیزیں ملی ہوئی ہیں الحمدللہ اپنے کنٹری سے ملی ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ تو آگے زیرو سے محنت کی ہیں. تو میرے لیے تو وہ پارٹی ضروری ہے جو واقعی وعدہ کرے میں لوگوں سے پورا کرنے کے لیے. جس دن انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا, اس دن تو میں بھی ڈراپ آؤٹ ہوں. تو یہ راشد, ضروری ہے. کیا آج میری بات ہو رہی تھی تو ایک ذکر چلا آپ کی پارٹی کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین جو ہے ملک سکندر صدیق نے کوئی ٹک ٹاک بنایا, تو انہوں نے کہا جی ہماری طرف دیکھو, آپ کو 1000 ووٹ کی ضرورت ہے, آپ ہماری طرف دیکھو, ہم آپ کو دینے کے لیے تھے, ہمیں ساتھ اپنے ملا لیں. ہوں ہوں. اس طرح کا کوئی ٹک ٹاک آیا ہے؟ مجھے ابھی تک اس چیز کی وہ نہیں ملی, لیکن اگر آپ مجھے کہیں گے کہ کس نے کیا, میں تو بالکل ان کو رابطہ کرنے کو تیار ہوں. کہ مجھے حقیقت بات اس بارے میں نہیں پتا, کہ میں آج سارا دن باہر رہا ہوں, بس ابھی میں میٹنگ ختم کی تو آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ, کل کی آج کہ آج کی؟ بات ہو رہی تھی, لائیو بات ہو رہی تھی, تو اپنا محترمہ لبنہ الہی صاحبہ نے کہا کہ ان کا ٹک ٹاک ہوا ہے, تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. اچھا, لبنہ باجی سے بات ہوئی, پتہ نہیں, کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا نا وہ نیکولس اور ڈیوڈ جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں کوآرڈینیٹر تھا وہ چلاتے ہیں. تو وہاں میں نے اس بارے میں نہیں سنا, لیکن میں اس کو فائنڈ چلیں آؤٹ کرتا راشد, آپ ہوں. بتائیں اپنے ووٹر سپورٹر کو, ہمارے سامعین کو, کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ میں اگر پرسنلی میں باہر کھڑے ہو کے ایز اے کینڈیڈیٹ نہ بولوں اور کہوں کہ فری کارنر کو ووٹ کیوں دینا, تو میں یہ بات کہوں گا کہ فری کارنر وہ پارٹی ڈنمارک کی ہے, اور اگر 10 سال وہ پارٹی رہے گی جو کہ ہر بندے کے رائٹ کے لیے لڑتی ہے. اور آپ نے سکندر کے پہلے کام بھی دیکھا تھا, وہ بندہ جو بات کرتا, وہ بندہ کوشش کرتا پوری بات کرنے کی. سیڈلی ہم اندر نہیں آ سکے, لیکن انشاءاللہ جب اندر آئیں گے تو مجھے پکا پتا ہے کہ وہ جو نا کیا کہتے ہیں پارٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور کیونکہ وہ بندہ خود زمین سے اٹھ کے اوپر گیا, اس کو پتا ہے کہ کتنا ہارڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو سسٹم سے جو ہے نا ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں ملتی. تو اس لیے اس پارٹی کو ووٹ دینا ضروری ہے, کیونکہ ہم سب مختلف کنٹریز سے اس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو لوگوں نے اگر لیٹس سی مجھے ووٹ دینا, تو مجھے کیوں ووٹ دیں؟ کیونکہ ڈنمارک میں نا 2 طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ لوگ موجود ہیں جو سسٹم چلاتے ہیں, نمبر 2% وہ ہیں جو سسٹم سے گزرتے ہیں. کیونکہ جو سسٹم سے گزرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا ہارڈ ہے اس ملک میں آگے سروائیو کرنا. تو میں نمبر 2 ٹائپ بندہ ہوں جس نے 16 سال فائٹ کیا سسٹم میں اور بتایا کہ بھائی تم ہم لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھو. اس لیے میں اس پارٹی سے کھڑا ہوں, کیونکہ اس پارٹی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ پارٹی پروگرام پڑھیں. اس سکندر بھائی نے کہا کہ راشد, تم نے جو 16 سال میں پایا, تم اپنے بارے میں بتاؤ, اور تم جو ملک کے لیے کرنا چاہتے ہو وہ کرو. تو اس لیے میں لوگوں کو کہوں گا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں, اور ہر کینڈیڈیٹ کا اپنا گول ہے. ابھی انفیکٹ میں آپ کو اپڈیٹ دوں, ہمارے پاس ایک نیا کینڈیڈیٹ جو آیا چند مہینے پہلے, اس کا نام شنیٹ ہے, اور وہ لڑکی جو ہے نا خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ہیولی ہاسپٹل کے اندر. وہ جو ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہوتی ہے
کمیونٹی نے اس کو لے فائننگ کہتے ہیں، جو ڈاکٹر کی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کی وہ ممبر ہے اور اب وہ ہیڈ بنی ہے. تو اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ وہ کیونکہ بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ مختلف پارٹی سے کھڑے ہوئے ہیں پولیٹیکل سے، تو اس نے اپنی آرگنائزیشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف فری کون پارٹی. تو کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ روم سے باہر نکل گئے کہ تم فری کون کی بات کر رہی ہو، یہاں تو ہم ڈاکٹر کی میٹنگ لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہمارے پاس موجودہ جو کینڈیڈیٹ بنے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات تو سکندر بھائی میں ہے جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. تو تو چلیں اس لیے راشد، آخر میں آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں کہ اب ووٹ تو بہت قریب آ گئے ہیں، 18 تاریخ اتنی دور نہیں ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں بکسے سے کیا نکلتا ہے، کس کے بکسے سے. چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اب پرسنلی ووٹ مانگ رہے ہیں، پارٹی کے لیے بہت کم لوگ مانگ رہے ہیں. ڈیفینیٹ ووٹ سارے پارٹی کو ہی جاتے ہیں، ادھر سے دیں یا ادھر سے دیں، لیکن کیونکہ سسٹم ہوتا ہے پارٹیوں کا، جس کو زیادہ ووٹ ملے گے جمپ کر کے پارٹی میں جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جمہوری بات ہے، اور ایسے ہونا چاہیے. لیکن یہ جو بہت ساری باتیں ساتھ ساتھ چل رہتی ہیں، میڈیا بھی چلتا ہے، اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، تو آپ نے ان کا کوئی توڑ رکھا ہوا ہے؟ نارملی بات سنیں، ہم جو لوگ کسی کو جانتے ہیں وہ تو اپنی مرضی سے پارٹی کو وہ کیا کہتے ہیں پرسنلی ووٹ ڈال دیں، لیکن ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ پارٹی کو ووٹ ڈلے. ہاں، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اور کسی کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اس کی آواز اچھی ہے، یا یہ بندے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ ہمارے لیے کچھ چینج کر سکتا ہے آگے، تو اس کو آپ آف کورس پرسنلی ووٹ ڈالیں. آپ کسی کو پرسنلی ووٹ اس لیے نہ ڈالیں کہ صرف وہ آپ کا نیبر ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے. یہ بات غلط ہے. آپ پرسنلی ووٹ صرف تب ڈالیں کہ لگے کہ بھئی اس بندے کے اندر پوٹینشیل ہے، یہ بندہ کوئی کام کر سکتا ہے. اگر آپ ذرا سا بھی جو ہے نا وہ شیول میں ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ پارٹی کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ پارٹی ہے تو ہم ہیں، پارٹی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. تو اس لیے میری جو ریس یہ نہیں کہ مجھے پرسنلی ووٹ ڈالیں. ہاں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کیپیبل ہے، اس قابل ہے ڈالنے کو، تو آپ ضرور ڈال دیں. پارٹی کا ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے. اور ہم کئی راشد، دفعہ آپ لوگ کا کہتے بہت ہیں شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ پارٹی کو ووٹ ملیں گے، زیادہ ووٹ ملیں گے تو وہی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو بھی تقسیم ہوں گے. راشد، آپ کا بالکل. بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. انشاءاللہ بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین، یہ تھے راشد، جو کہ اپنی بات کر رہے تھے، اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے، پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. لگتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں، بڑی جمہوری طریقے سے اپنی جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں، اور چلانی بھی چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ جس طرح وہ چلاتے ہیں ان کو چلانی بھی چاہیے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.